أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 سے 8۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ تو تعلق بیان کیا تھا نا عزید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذہن میں رکھ کے سمجھے نا کہ کیا ہوا اگر حقیقی باپ کی جگہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لکھا جائے گا، زید بن محمد نہیں لکھا جائے گا، زید بن حارثہ لکھا جائے گا، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا اس لیے۔ لیکن اس تعلق سے زیادہ مضبوط تعلق تو یہ امتی ہونے کا تعلق ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اسی طرح یہ تعلق مزید اور مضبوط کس طرح ہوتا ہے؟ وہ اس طرح وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں، نبی کی بیویاں، ازواج مطہرات، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں، امتیوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیویاں امتیوں کی مائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، باپ کی طرح ہمدرد ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہے ایک باقاعدہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی حیثیت میں، روحانی طور پہ تو ساری امت کہ آپ باپ ہیں، اور آپ کی بیویاں، اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے نا جب بیویاں مائیں ہیں تو خامد باپ نہیں ہوگا، تو اس سے مراد روحانی مائیں ہیں، وہ حقیقی مائیں نہیں ہماری، روحانی مائیں ہیں۔ اور اس سینس میں مائیں ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی جو ازواج زندہ تھیں ان کے ساتھ امت میں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، یہ ایک خاص حکم تھا۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور اس کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں ہیں۔ پردہ بھی صحابہ کرام سے کرتی تھی وہ، کیونکہ وہ حقیقی مائیں نہیں، روحانی مائیں تھیں۔ یہ ایک ان کی تعظیم اور ان کی عظمت بیان کی۔
کہ تم نے بھی اپنے دلوں میں ان کے لیے اسی طرح کے جذبات رکھنے، احترام والے، محبت والے، جو ایک ماں کے لیے رکھتے ہیں۔ کتنے ہی بد نصیب اور بے ایمان وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید کی ان واضح آیات کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ایمان پر شک کرتے ہیں یا ان کی عزت کو تار تار کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ازواج مطہرات کے مزید فضائل ابھی صورت میں آگے چل کے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہو گئے دو مسئلے۔ پہلی آیت وَأُولُو الْأَرْحَامِ، یہ تیسرا مسئلہ ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مفاقات قائم کی تھی، اسلامی اخوت۔ جو مکہ سے آئے تھے ان کو کہتے تھے مہاجرین، اور جو مدینہ کے مقامی لوکل لوگ تھے ان کو کہتے تھے انصار۔ انصار کا معنی مدد کرنے والے۔ انہوں نے مدد کی تھی ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دوسرے کا ایک ایک کا ہاتھ ایک ایک کے ہاتھ میں دے دیا، لو جی، ویسے تو سب ہی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن بطور خاص یہ تمہارا بڈی ہے، یہ تمہارا ساتھی ہے، اس کی رہائش کا بندوبست، اس کی شادی کا بندوبست، اس کے کاروبار کا، روزگار کا بندوبست سارا تم نے کرنا۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ اچھا، یہ اخوت، یہ بھائی چارہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ جو ایک ایک پیر بنا تھا نا انصار اور مہاجر کا، اگر کوئی انصاری فوت ہو جاتا نا، انصاری مدینے والا فوت ہو جاتا، تو اس کی وراثت کس کو ملتی؟ اس کے ساتھی مہاجر کو۔ اسی طرح اگر کوئی مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کی جائیداد، اس کی جو وراثت وہ چھوڑ کے جاتا ترکہ، وہ ملتی اس کے انصاری بھائی کو، رشتہ داروں کی بجائے۔ شروع میں یہ حکم، لیکن اللہ پاک نے سورہ انفال کے اندر اس کا تفصیل سے ذکر موجود ہے کہ اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ شروع میں اس اخوت اور بھائی چارے کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے یہ حکم جاری رہا، بعد میں اللہ پاک نے پھر اس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ اب حکم یہ ہے کہ اب چاہے کوئی مہاجر فوت ہو، چاہے کوئی انصاری فوت ہو، اس کی وراثت کے زیادہ حقدار اس کے رشتہ دار، بلڈ ریلیشن۔ یہ حکم یہاں بیان ہوا ہے۔ وَأُولُو، اور والے، الارحام، رحم کی جمع مراد رشتے، وَأُولُو الارحام، اور رشتہ دار، رشتوں والے یا رشتہ دار، بعضهم، ان کے بعض، اولا، زیادہ حق رکھنے والے، ببعض، بعض پر، اور رشتہ دار ان کے بعض پر زیادہ حق رکھنے والے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ اللہ کی کتاب سے مراد کتاب پہ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں اللہ پاک نے شروع سے یہ آرڈر لکھ رکھا ہے کہ شروع میں یہ قاعدہ قانون چلے گا کہ مہاجر اور انصاری ایمان کی بنیاد پہ، ایمانی رشتے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے وارث بنے، لیکن ایٹ دی اینڈ قاعدہ قانون قیامت تک یہی چلے گا کہ رشتہ دار ہی وارث بنیں گے۔ یہ اللہ کی کتاب میں پہلے دن سے لکھا ہو۔ ایک یہ مطلب ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے مراد قرآن مجید ہو، اور قرآن مجید میں سورۃ احزاب سے پہلے سورۃ انفال نازل ہوئی، جب سورۃ انفال کے اندر یہ حکم پہلے سے موجود تھا۔ سورۃ انفال میں یہ حکم نازل ہو چکا تھا پہلے ہی منسوخ ہونے کا، تو یہاں صرف اس کو رپیٹ کیا گیا، دہرایا گیا، ریوائز کیا گیا۔ تو اللہ کی کتاب میں یعنی سورہ انفال میں یہ حکم موجود ہے کہ رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے۔ کس سے زیادہ حق رکھنے والے رشتہ دار؟ ایمان والوں سے، مہاجرین سے۔ وہ جو ایمان کی بنیاد پہ تعلق بنا تھا نا، ہجرت کی بنیاد پہ بنا تھا،
اس سے زیادہ حق رشتہ داروں کا، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا۔ وہ جو رشتہ دار ہے نا وہ بھی ایمان والے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ کوئی کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا، اور نہ ہی مومن کافر کا وارث۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر تم انصار مہاجر کے ساتھ کوئی مدد کرنا چاہتا ہے نا، یا مہاجر انصار کی کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن وراثت کے حکم کے علاوہ، وراثت میں کوئی حق نہیں۔ ہاں ویسے کر سکتا ہے، مثلا اس کو کوئی گفٹ دے دے، زندگی میں اس کے اوپر پیسہ لگاتا رہے تو اس کی ہیلپ کرتا رہے، یا پھر اپنی وراثت میں سے زیادہ آدمی کتنے مال کی وصیت کر سکتا ہے؟ 1/3۔ اگر 3 کروڑ ہے کسی کے پاس تو زیادہ سے زیادہ وہ 1 کروڑ کے متعلق کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے مہاجر بھائی کو دے دینا، یہ میرے انصاری بھائی کو دے دینا، اس نے مشکل وقت میں میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا۔ زیادہ سے زیادہ کام کی بھی کر سکتا ہے، میکسیمم 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے آدمی، لیکن وہ جاتے جاتے یہ کہتا ہے کہ میرا 3 کروڑ کا 3 کروڑ ہی اس کو دینا، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ سمجھ آئی؟ 3 کروڑ میں سے 2 کروڑ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اللہ نے وراثت کے قاعدے قانون نازل کیے نا قرآن پاک میں، ان کے مطابق وہ آٹومیٹیکلی رشتہ داروں کو ڈیوائیڈ ہو جانا۔ ہاں 1 کروڑ یعنی 1/3، 1/4، 1/3، 1/3، ہاں ایک ایکسیپشنل کیس، مگر ان کے تفعلوا تم کرو الی اولیائکم، اپنے دوستوں کی طرف یا اپنے دوستوں سے کیا کرو؟ معروفا، کوئی نیکی۔ ہاں اپنے ایمانی جو دوست ہیں ان کے ساتھ تو کوئی نیکی کر سکتے ہو، جس کی میں نے تفصیل عرض کر دی ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کئی صورتیں۔ کان ذالک، کانا ہمیشہ سے ہے، ذالک یہ، کان ذالک یہ حکم ہمیشہ سے ہے، فی الکتاب کتاب میں، مستورا لکھا ہوا، مفعولا کے وزن پہ، مستورا لکھا ہوا، لکھائی سطروں میں ہوتی ہے نا، اس سے مستورا لکھا ہوا۔ یہ اللہ کا حکم کہ جائیداد میں حصہ وراثت جو ہے وہ رشتہ داروں کو ملے گی، یہ حکم اللہ کی کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہی ہے۔ تیسرا اور آخری موضوع آج کے سبق میں جو پڑھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ پہلے لیکچر میں آغاز میں اس صورت کے پس منظر میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ منہ بولے بیٹوں کی جو رسم تھی وہ بڑی پکی ہو چکی تھی، لوگوں کے ذہن اس میں بہت پختہ ہو چکے، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حد تک یہ بات اس معاشرے میں سرایت کر چکے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ سے منہ بولے بیٹے کی رسم، جاہلانہ رسم کو ختم کروایا۔ تو خطرہ تو تھا نہ بڑا کہ منافقین کی طرف سے، کفار کی طرف سے پروپیگنڈا ہوگا کہ یہ دیکھو جی اس نبی نے کیا نئی بات کر دی، آج اتنی دیر سے ایسے چل رہا۔ اور بطور خاص وہ حضرت زینب والا، حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے نا، ان سے حضرت زینب کا نکاح کروایا تھا آپ نے اپنی کزن سے، پھوپھو کی بیٹی سے، تو ان کا نباہ نہیں ہو سکا، اللہ کو ایسے منظور تھا نا۔ تو اب ان کو طلاق ہو گئی یا ہو رہی تھی، اور اللہ پاک نے اشارہ دے دیا تھا کہ اے نبی اب یہ زینب جو تیری بہو لگتی تھی، منہ بولے بیٹے کی بیوی تیری منہ بولی بہو تھی، تو اس معاشرے کے مطابق تو تیرا اس سے نکاح ہو نہیں سکتا چاہے اس کو طلاق بھی ہو گئی۔ لیکن اے نبی تو نے اب زینب سے نکاح کر کے ان لوگوں کو دکھانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ یہ میری حقیقی بہو نہیں تھی، یہ میرے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، لہذا یہ میری سگی بہو نہیں۔ پھر آپ نے ایسا کیا بھی، لیکن آپ دل سے ڈر رہے تھے، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی اس واقعے کی، تو آپ دل سے ڈر رہے تھے۔
اللہ پاک نے وہاں آپ کو یہ بھی کہا کہ اے نبی اتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈرتے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان سے ڈریں. ڈر تو اللہ کا تھا، لیکن وہ لوگوں کے پروپیگنڈے کا انکار تھا، وہ ایک فطری چیز. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا کرنے کے لیے یہ آیات بھی نازل فرمائی ہیں. اور آپ کو آیت نمبر 7 آپ کو اللہ پاک نے ایک اپنے سے کیا ہوا ایگریمنٹ یاد کروایا ہے. نبی اب آپ نے متزلزل نہیں ہونا، اب آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، یہ کام کر کے دکھانا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری کوشش تھی کہ حضرت زید کی اور زینب کی صلح ہو جائے، طلاق ہو ہی نہ طلاق ہو، نہ مجھے نکاح کرنا پڑے، نہ لوگوں کی مخالفت سننی پڑے. لیکن اللہ پاک نے تو فیصلہ کر رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وعدہ یاد دلایا ہے، اے نبی ڈٹے رہنا ہے، اب قائم رہنا ہے. ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا، اور نبیوں سے بھی وعدہ لیا تھا، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا، نبی بنانے سے پہلے ہی وعدہ لے لیا تھا کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی آرڈر قانون آئے گا، دین کا کوئی بھی حکم آئے گا، تم نے سب سے پہلے اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کو لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تو نبوت اور رسالت کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس لیے اس وعدے کو یاد کریں اور ڈٹ جائیں. قرآن مجید کے الفاظ میں وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، من النبیین، تمام نبیوں سے، میثاقہم، میثاق کہتے ہیں پکا وعدہ، میثاقہم ان کا پختہ عہد، ومن کا، ویسے تو سارے نبیوں سے لیا ہوا ہے لیکن بطور خاص ومن کا، اور اے نبی آپ سے بھی لیا تھا ہم نے، ومن نوح، اور آگے 5 نبیوں کی مثال اللہ پاک نے بیان فرما دی، 4 نبیوں کے نام لے کے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ومن کا کہہ کے، ومن کا، اور آپ سے بھی وعدہ لیا تھا، ومن نوح، اور نوح سے بھی، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی، وعیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، علیہم السلام، واخذنا، اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقا، وعدہ. میثاق کا معنی بھی ہوتا ہے پختہ عہد، لیکن مزید تاکید کے لیے آگے غلیظاً کا لفظ بھی بول دیا، میثاقا غلیظا، بہت ہی پختہ عہد، بڑی پکی ہم نے کی تھی اس وقت، بڑے پکے وعدے لیے ہوئے ہم نے آپ سے، اور یہ پکے وعدے لے کے ہم نے آپ کو نبی رسول بنا کر بھیج دیا ہے، لی، تاکہ یسألا، تاکہ وہ سوال کرے اللہ پاک، الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ان سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. یعنی جو سچے نبی ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا، بتاؤ میرا پیغام پہنچایا تھا لوگوں تک، میرے احکامات پہ عمل کیا تھا، ان پہ امپلیمنٹیشن کر کے دکھائی تھی. تو نبی چونکہ سچے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور وہ جواب دیں گے کہ جی اللہ، ہم نے پیغام پہنچا دیا. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وعدہ نبیوں سے بھی لیا ہے اور یہ ان کے امتیوں سے بھی لیا ہے، اس لیے یہ فرض، یہ فریضہ امتیوں کا بھی ہے. وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذابًا علیما، دردناک عذاب. جو نبیوں رسولوں کی باتوں پہ سر تسلیم خام نہیں کریں گے، ان سچوں کی سچائی کو قبول نہیں کریں گے اور نبیوں کی مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر ایسے منکروں کافروں کے لیے دردناک عذاب اللہ پاک نے تیار کیا ہے. اللہ ہم سب کو انبیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کے مشن کو قبول کرنے اور آگے پھیلانے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پر حقوق ہیں، اللہ ہمیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ کی ہم سے محبت ہے، اللہ ہمیں اس محبت کو بھی سمجھنے اور محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.